میرا نام سائمہ ہے۔ میری زندگی ایک ہی دن میں بدل گئی۔ صبح سے لے کر شام تک میں کیا سے کیا ہو چکی تھی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ جب یہ صرف وجہ جانی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری عمر صرف 13 سال تھی اور میں میٹرک کی طالبہ تھی۔ اسکول جاتی تھی، پیدل ہی واپس آیا کرتی۔ آج بھی پیدل واپس آ رہی تھی۔ صبح اماں اور باپ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، اس لیے مجھے پتا تھا کہ آج گھر میں کھانا بھی نہیں بنا ہوگا اور کوئی کام بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ جب امی ابو کا جھگڑا ہو جاتا تو یہی سب ہوتا تھا۔ میرے پاپا جوا کھیلتے تھے، ان کو جوئے کی لت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ گھر پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ وہ ہمارے لیے کبھی کبھی گھر کی چیزیں لے آیا کرتے۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، وہ بھی کافی پیسے کما لیتی تھیں، اس لیے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، یا میں نے کبھی ایسا کچھ مانگا ہی نہیں جو میرے ماں باپ دے نہ سکے، مگر ان کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ جھگڑا کرنے کے باوجود بھی اچھے سے پیش کی تو کوشش کرتے تھے۔ دونوں اچھے ماں باپ بن کر میرے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن وہ اچھے میاں بیوی نہیں تھے، یہ بات کوئی بتا بھی سکتا تھا۔ جب میں چلتی جا رہی تھی تو ایک شخص بھاگتا ہوا میری طرف متوجہ ہوا۔ میں اس کے راستے سے ہٹ گئی، کیونکہ وہ جس طرح سے آ رہا تھا مجھے لگا کہ اپنی ہی کسی مجبوری میں بھاگتا ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر سے میرے سامنے آ گیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں میرا راستہ روک رہے ہو؟ یہاں میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے کہا میری بات سن لو، بہت ضروری بات ہے۔ تمہاری ماں تندور میں گل کے جل گئی ہے، اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ ابھی یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے سامان ہی گر گیا۔ میرے گھر میں تندور تھا، کیونکہ ماں کہتی تھی کہ گیس بہت مہنگی ہے، اس لیے وہ گرمیاں ڈال کر اسی میں روٹیاں لگایا کرتی، اور وہ واقعی اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی گر سکتا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا میری اماں کہاں ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے اپنی گاڑی تک لے کر آیا اور میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ گاڑی واقعی اسی طرف جا رہی تھی جس طرف ہسپتال تھا، جو ہمارے گھر سے بہت نزدیک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں تمہارے محلے میں رہتا ہوں، تمہارے بابا ماں کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اسکول سے ہسپتال پہنچا دوں۔ میں بری طرح رو رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ میری ماں کتنی تکلیف میں ہوگی، اسے کتنے زخم لگے ہوں گے، اللہ کرے ان کی جان بچ جائے تو میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ میرے کان بند ہو چکے تھے، میں سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابھی اس وقت میری عمر ہی کیا تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا گاڑی ہسپتال کو کراس کر گئی۔ میں نے کہا ہسپتال ہے ہمارے محلے کا سب سے قریبی، تم یہاں پر کیوں نہیں رک گئے؟ کہنے لگا ان کو اس ہسپتال میں نہیں لے کر گئے، تمہاری ماں کو دوسرے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوئی کہ جب کوئی شخص اس حالت میں ہو تو اسے قریبی کا ہسپتال چھوڑ کر دور کے ہسپتال کیوں لے جایا گیا؟ گاڑی چلتی جا رہی تھی اور رک ہی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے شک پڑنے لگا۔ اس شخص کو میں جانتی تک نہیں تھی، پتہ نہیں بابا اس کو جانتے تھے یا نہیں، کیونکہ بابا کی محلے میں کسی سے سلام دعا تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ کہیں یہ مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لے جا رہا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو کیسے پتا کہ میری امی کا تندور ہے، کیونکہ تندور تو ہمارے گھر میں ہی تھا اور ہر گھر میں تندور نہیں ہوتا، مطلب گرمی کے موسم میں کوئی بھی تندور میں روٹیاں نہیں پکاتا۔ اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، شاید یہ سب ہوا تھا۔ میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ میری ماں کو زیادہ نقصان نہ پہنچا ہو، لیکن اس دفعہ بھی گاڑی رکی تو کوئی ہسپتال نہیں تھا بلکہ ایک گھر تھا۔ ابھی گاڑی باہر رکی تھی، گھر کا دروازہ کھلا، 2-3 عورتیں میری طرف بڑھیں۔ جیسے ہمارے خاندان میں کوئی ڈھیر عمر عورت ہوتی ہے جس کو ہم چاچی یا مامی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی موٹی موٹی بڑی عمر کی عورتیں تھیں۔ انہوں نے بہت تیز میک اپ کیا ہوا تھا اور ایسی تیار تھیں جیسے کسی شادی میں جا رہی ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہی ہے سائمہ؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے، لے جاؤ اس کو۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھیں اور مجھے گاڑی سے باہر نکالنے لگیں، کہتی کہ ادھر آ جاؤ۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میری ماں کا تندور میں گر کر برا حال ہے، اسے ہسپتال لے گئے ہیں، لیکن میری ماں کہاں ہے؟ یہ تو ہسپتال نہیں ہے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورتیں مجھے اندر لے گئی، میری بلائیں لینے لگیں، کہنے لگی ہاں یہ تو بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، کم عمر بھی ہے۔ وہ مجھے سب ایسے دیکھ رہی تھیں، اپنی ہونے والی بہو کو دیکھتی ہیں، تم تو بڑی پیاری ہو، عمر کیا ہے تمہاری؟ میں نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ تو ایک عورت نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ چپ کر، اس سوال کا جواب دو جس کا مانگ رہے ہیں، اسی کا جواب دو۔ اور اگلے ہی پل وہ ہنسنے لگی، پھر دوبارہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا عمر ہے تیری؟ اس نے مجھے اپنے موٹے ہاتھ سے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا میں 15 سال کی ہوں۔ کہنے لگی واہ بڑی بات ہے، آج کل تو 15 سال کی لڑکی ملتی ہی نہیں۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جو بھی یہاں پر ہو رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر تو نے فضول میں بات کی تو ایک اور تھپڑ پڑے گا، چپ چاپ ہمارے ساتھ چل۔ اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے ایک عورت نے مجھے پانی بھی پلایا، کہنے لگی کہ یہ پانی پی لو۔ میں نے کہا کہ میں نے پانی نہیں پینا، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانے دو۔ انہوں نے کہا تمہیں ان کے پاس ہی لے جا کر رہے ہیں، یہ پانی پی لو۔ پانی پی لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ہلکے نشے میں ہوش تھی، لیکن میں ہوش میں نہیں تھی۔
वो सब लोग मुझे दिखाई भी दे रहे थे, उन लोगों की आवाज़ें भी आ रही थीं। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, पलट कर उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। ये सब हो क्या रहा है, क्या चाहती थी? लेकिन मेरे हाथ पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे इनकी आवाज़ें आ रही थीं पर जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे अपना आप भी आईने में नज़र आ रहा था। वो मेरे मुंह पर बहुत सारा मेकअप लगाकर मेरे होंठों पर लाल लिपस्टिक लगा रही थी, मेरे बाल बना रही थी। शायद मैंने कपड़े भी लाल रंग के पहने थे। ये क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ, लेकिन ये ख्वाब टूट नहीं रहा था। फिर वो औरत मुझे समझाने से फारिग हो गई और कहने लगी, देखो तुम कितनी प्यारी हो, नज़र न लगे। मुझे इन हरकतों को कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर एक औरत के हाथ में कुछ कागजात थे और कलम भी। दूसरी कहने लगी, अंगूठा लगवा लेते हैं, कहीं कोई गलती न करते। इसने कहा, नहीं है तो लड़की पढ़ी लिखी, चलो चेक कर लेते हैं। इन्होंने मुझे कहा, यहाँ अपना नाम लिखो। मैं ऐसी हालत में थी, वो जो मुझे कह रही थी मैं कर रही थी। मैंने अपना नाम लिखा तो फ़ौरन उस औरत ने उस लिखे हुए नाम को देखा। फिर कहने लगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियातन अंगूठा भी लगा लें। इन्होंने मुझसे 3 दफ़े मेरा नाम लिखवाया और 3 दफ़े ही अंगूठा भी लगवा लिया। उसके बाद वो फिर से एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी, गले मिलने लगी। किसी ने मेरे मुंह में भी बड़ा सा लड्डू ठोंस दिया कि तुम भी अपना मुंह मीठा करो। उसके बाद वहाँ से मुझे गाड़ी में बिठा कर कहीं ले जाने लगी। ये सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में हर जगह फूल लगे थे। अब कहीं जाकर मेरा नशा उतरा। मैंने आस पास देखा तो मैं समझ गई कि ये तो किसी दुल्हन का कमरा है जिस पर मुझसे दस्तखत करवाए गए थे। शायद वो निकाहनामा ही था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा गया और मैं बुरी तरह रोने लगी। मुझे उस औरत ने कहा, अब तो क्यों पागल की तरह रो रही है? तेरी शादी कर दी है हमने अपने भाई के साथ, तो बहुत खुश रहेगी इस घर में। अब तो हमारी भाभी है और तू क्यों पागलों की तरह हरकतें कर रही है? आज के बाद तेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। आज का दिन तेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मैंने कहा, मेरी अम्मा कहाँ है? कहने लगी, अम्मा बिल्कुल ठीक है, इस रिश्ते से खुश है, सुबह तुझसे खुद मिलने आएगी। उसने खुद तेरा रिश्ता कराया है, क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही है? कभी न कभी तो तेरी शादी होना ही थी, तो समझ आज तेरी शादी हो गई। वैसे भी तेरे माँ बाप के बहुत सारे पैसे बच गए हैं और दूल्हे को देखेगी ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बार बार क्यों मजबूर करती है कि तुझ पर हाथ उठाएं? तू बड़ी भाभी है हमारी, हम तुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। अब चुप करके बैठ जा, अभी तेरा दूल्हा आ जाएगा। तेरा शौहर जो कहेगा वो करेगा, तेरा ख्याल रखेगा। मैंने कहा, तुम लोगों ने मुझे अगवा किया है, ये सब मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं हो सकता। वो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दो। कहने लगी, जो लोग अगवा करते हैं वो निकाह नहीं करते। तू भी छोटी है, तुझे सब समझ आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं इस कमरे से और अभी तेरा दूल्हा यहाँ पर आएगा। उसके सामने इस तरह की हरकतें ना करना, वो बड़ा गुस्से वाला है। प्यार से पेश आना, इज्जत से बात करना तो वो भी तुझे इज्जत देगा। अगर इस तरह की फजूल हरकतें की तो उठाकर बाहर फेंक देगा। मैं बुरी तरह डर चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो गया था। अगर ये सच बोल रही थी तो क्या वाकई मेरी शादी हो गई थी, वो भी ऐसे इंसान से जिसको मैंने देखा भी नहीं था। मेरी शादी में मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरी माँ के बारे में झूठ बोला गया था, मुझे यहाँ तक लाया गया था। इन लोगों ने मुझे अगवा किया था। ये झूठ बोल रहे थे कि ये सब मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अचानक से मेरी शादी करवा देते, वो भी अपनी गैर मौजूदगी में। लेकिन फिर एक बात मेरे दिल की तरह आई कि सब मेरे माँ बाप की लड़ाई किस बात पर हुई थी। मुझे याद है जब वो लोग झगड़ रहे थे, मैं कमरे में बैठी स्कूल जाने के लिए उनके अल्फाज क्या थे। मैंने इस सारे मंजर को अपने दिमाग में सोचना शुरू किया कि सबसे पहले मेरी माँ ने ज़मीन पर एक बर्तन फेंका था, कहा था कि मुझे पता था तुम यही सब करोगे। एक दिन अकमल अली, तुमसे और कुछ भी नहीं हो सकता, तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन इतनी बुराई की उम्मीद नहीं थी। तब बच्चे कमरे में दाखिल हुए तो मैं हैरान थी। बच्चों में से कम 1 साल का वक्फा है, यानी इसने अपनी पहली बीवी का खून इसी तरह से चूसा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। बच्चे पूछने लगे, ये कौन है? तो इसने कहा, ये तुम्हारी अम्मी है। बच्चा आकर मेरे पास बैठ गया। फिर उसने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की, यहाँ तक कि बच्चे एक ही जगह पर बैठ कर जा नहीं रहे थे। उसने बच्चों को मार पीट कर उनको जूते दिखाए, तब जाकर वो सारे के सारे बाहर निकल गए। कहने लगा, आज से तुम इस फौज के साथ रहने की आदत डाल लो। मेरा नाम सलीम है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा, तुम मेरे शौहर हो ना, तुम्हारा काम मेरी हिफाजत करना है। तुम प्लीज़ मुझे मेरे माँ बाप के घर ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, ये लोग मेरे पीछे कैसे पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इनको पता ही नहीं कि मेरे साथ ये सब हो चुका है। मेरे शौहर ने आराम से मेरी बात सुनी। उसके बाद मुझे धक्का देकर बोला कि बस बहुत हो गया, तुझे यहाँ अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए लाया हूँ। लंबी रकमें खर्च की हैं, इसलिए नहीं लाया कि तुझे तेरे घर वालों के पास ले जाता रहूँ। तेरे दिल की मुझे कोई परवाह नहीं। आज से तू मेरी बीवी है, इन सब बच्चों की माँ है, इनको संभालना, घर के काम करना, ठीक है? नहीं तो बता, मैं तुझे तलाक के 2 बोल बोलकर सड़क पर फेंक दूंगा। मैं हैरान रह गई, बुरी तरह रोने लगी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। सुबह तक मैं मासूम बच्ची नहीं रही थी। मैंने ज़िंदगी की सारी हकीकत एक दिन में देख ली थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी को बदल गया था। सुबह मैं एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी जो पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। रात होने तक मैं 8 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैं इस घर में रहने लगी, इस घर में अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगी। इनसे मिलने का या बात करने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था।
یہ انسان واقعی ایک ظالم انسان تھا، بلکہ انسان نہیں جن تھا۔ اس کے اتنے سارے بچے تھے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا اور گھر میں پیسے بھی بہت لاتا تھا۔ اس کے بچے میرا دماغ خراب کرتے، لیکن ان کی بڑی بیٹی سمجھدار تھی جو کہ 10 یا 12 سال کی تھی۔ اس کی اور میری عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، وہ میرا بہت خیال بھی رکھتی، میرا ساتھ بھی دیتی۔ تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب کیا ہوگا؟ تم یہ سب کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم ایک باپ ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ ماں کیسے اپنی اولاد کو پالتی ہے، کتنے غم برداشت کرتی ہے، کتنے درد برداشت کرتی ہے، اور یہ غم اور درد کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے نہیں، ساری زندگی کے ہوتے ہیں۔ ماں کو مرتے دم تک اپنی اولاد کی فکر لگی رہتی ہے۔ میرے بابا نے بدلے میں کیا کہا تھا، وہ بس یہی کہہ رہے تھے کہ اب ہو گیا جو ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا۔ میں بھی باپ ہوں، باپ بھی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے ہی سب کرتا ہے۔ میں نے یہ کیسے پیسے قبر میں نہیں لے کر جانے، جو کچھ کیا تم لوگوں کے لیے ہی کیا۔ دماغ پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے میرے ماں باپ کی پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ابھی تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے آس پاس دیکھا اور سوچنے لگی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ چاروں کی چاروں عورتیں کہیں آس پاس ہیں۔ اگر میں یہاں سے بھاگی تو مجھے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیں گی، لیکن میں کروں تو کروں کیا کروں؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ میں حیران تھی یہ سوچ کر کہ یقیناً یہ میرا دولہا ہوگا، لیکن جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی عمر کم سے کم بھی 40 سال معلوم ہوتی تھی۔ وہ بہت زیادہ موٹا اور دکھنے میں کالا قسم کا انسان تھا۔ اس کی رنگت بہت زیادہ کالی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کسی کے دکھ پر ہنس رہا ہو۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر تو میرے بچے ہوئے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ میری قسمت مجھے چھوڑ کر ہی بھاگ گئی۔ کہتے ہیں کہ قسمت خراب نکلی، لیکن یہاں پر تو میری قسمت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اس شخص کے ساتھ بچوں کی پوری فوج تھی۔ کم سے کم بھی 8 بچے تھے۔ یہ مجھے دن رات روتے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک دن کسی طرح اپنی کسی سہیلی کی ماں سے موبائل فون لے کر آئی اور کہنے لگی اپنے ماں باپ کو فون کرو۔ میری ماں کے پاس فون نہیں تھا، لیکن بابا کے پاس فون تھا۔ جب بھی ان کو فون لے کر دیا جاتا وہ اس فون کو بھی جوئے میں ہار دیتے۔ میں سوچنے لگی شاید ان کے پاس آج فون تھا بھی یا نہیں۔ نمبر ملا تو میرے بابا نے کال اٹھائی۔ پہلے تو وہ ہیلو ہیلو کرتے رہے۔ ان کی آواز سن کر میری ہچکی بند گئی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر مجھے بولنا تھا کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے کہا بابا میں سائمہ ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں یہاں پر گیا، کیسی ہے تو میری جان، ٹھیک تو ہے؟ میری حالت پھر سے غیر ہو گئی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، مگر اتنی دیر میں کال کٹ گئی کیونکہ اس فون میں شاید اتنے ہی پیسے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری ماں سے میری بات نہیں ہو سکی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ 5-6 مہینے گزر گئے۔ اس گھر میں میری حالت بہت بری تھی۔ مجھ سے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو یہ شخص مجھے پاگلوں کی طرح مارتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس کو روکتے تھے کہ ہم مارو، کیونکہ میں ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ بچوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس شخص کو میرا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ ان بچوں کو بھی جانوروں کی طرح مارا کرتا۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ سبزی لینے گئی۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اس لیے وہ شخص مجھ پر بھروسہ کرتا، مجھے باہر جانے دیتا۔ اسے بھی پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے گلی میں اپنی ماں کو دیکھا۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، پاگلوں کی طرح میرا منہ چومنے لگی۔ میری بیٹی، میری بیٹی۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی، پر آپ لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ تو خود ایک بیوی بن گئی ہے، ان بچوں کی صحیح لیکن ماں بن گئی ہے تو سمجھ سکتی ہے ایک عورت کتنی کمزور ہوتی ہے۔ تیرے باپ نے تجھے بیچ دیا تھا، اس نے تیرا سودا کیا تھا۔ میں نے بھی اس شخص کو دیکھا تھا، اس نے کہا تھا میں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، مجھے اپنے کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، جہاں شادی ہوئی ہے وہاں پر کم سے کم تجھے اچھا کھانے پینے کو تو مل رہا ہے، تیرا اپنا ایک گھر ہے، تجھے نہیں پتا تیرے باپ نے ہمارے سر پر کتنے قرضے ڈالے تھے، ہمارا سب ختم ہو گیا، آج کل تو گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا مجھے روٹی مل رہی ہے لیکن عزت نہیں ملتی، میں خوش نہیں ہوں اور میں اس شخص کے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی، مجھے اب سب پتہ چل گیا ہے، تو بس مجھے یہ بتا کس نے یہ ساری ڈیلنگ کروائی تھی؟ میں پولیس کے پاس چلی گئی، ان کو سب بتا دیا۔ میری مدد کبھی نہ ہوتی کیونکہ پولیس بھی اس معاملے میں نہ پڑتی، لیکن اس دن قسمت سے پولیس میں بھی ایک عورت کھڑی تھی جو ایک بڑی NGO کی مالک تھی۔ اس نے میری کہانی سن لی، اس نے فوری مدد کرنے کی حامی بھری، بلکہ مجھے اپنے ساتھ سے الگ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اسے پتا تھا میرا شوہر مجھے اکیلا پائے گا تو بہت مارے گا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بچے بھی اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ وہ نہ اچھا شوہر تھا نہ ہی اچھا باپ، اس لیے کہ اس کے بچے بھی ضبط کر لیے۔ پولیس والے نے اسے خریدنے اور بیچنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ میرا باپ بھی پکڑ لیا گیا۔ میں سینٹر میں آ گئی، یہاں میں ان بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری ماں بھی میری طرح یہیں رہتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہماری زندگیاں ایسے مردوں سے بچ گئی ہیں جو صرف نام کے مرد تھے، جن کی مردانگی صرف بند کمرے میں ہی چلتی تھی۔ مرد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بیچ دے یا عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے، اسے جانوروں کی طرح پیٹے یا اسے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھے۔ مرد کا مطلب محافظ ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت کرے۔ میرا شوہر اور میرا باپ دونوں ہی اس میں ناکام رہے تھے۔